اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صلاح قائم کرتے رہے، زکاہ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو تم سے بالضرور تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ حاشیہ نمبر 27۔ ان آیات میں اہل ایمان کی نصیحت و عبرت کے لیے بنی اسرائیل سے لیے گئے میثاق اور ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل فرمائی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ان سے پختہ عہد لیا۔ معاملے کی سنگینی اور اہمیت کے پیش نظر طور کو بطور سائبان ان کے اوپر معلق کر کے احکامات کی پیروی کا اقرار کرایا گیا۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اس میثاق کے چند اہم نکات کا جو شریعت اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ صلاح قائم کرنا، زکاہ دینا اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتے رہنا، یعنی اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ اس میثاق میں پہلے الہ واحد کی بندگی کا اقرار لیا گیا جو ایمان کا اہم ترین مرکزی نقطہ ہے، پھر والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تاکید ہے، اور پھر اقامت الصلاح اور ایتاء الزکاہ کی تلقین کی گئی ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ حاشیہ نمبر 28۔ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں 12 چشمے جاری کر دیے تھے تاکہ ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ مخصوص کر لے۔ ان کے لیے 12 نقیب یعنی سردار بطور نگراں مقرر کیے گئے تاکہ وہ ان کے معاملات کی بھی نگرانی کریں اور ان کی معاشرتی اور جنگی تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھالے رہیں۔ اس طرح ان کو اجتماعی نظم کا پابند بنایا گیا۔ حاشیہ نمبر 29۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس کے تحت ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی تھی، یعنی ایمان خالص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرنا، صلاح قائم کرنا، زکاہ ادا کرنا اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرنا۔ یہ ان کے تزکیہ نفس اور انفرادی و اجتماعی تربیت کا جامع پروگرام تھا جس پر عمل پیرا ہو کر وہ ایک منظم و مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرتے، اللہ کے دین کو قائم کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن کر دائمی جنتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جاتے۔ اس میں ان کو اس بات کی تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، احکامات کی نافرمانی کی تو وہ سواء السبیلی یعنی راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور منزل مقصود پانے کے بجائے گمراہی کے انجام یعنی جہنم کے دائمی عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
إن الله يحب المحسنين۔ پھر ان لوگوں کی عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ یعنی کتاب اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی اس کا ایک حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، اور ان میں تھوڑے آدمیوں کے سوا تمہیں ان کی خیانت کی خبر برابر ہی ملتی رہتی ہے، تو تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 30۔ یہودیوں نے اللہ اور انبیاء علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد سے بے پرواہی برتی، صلاح و زکوٰۃ اور دیگر احکامات کی بجا آوری میں کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے رہے، یہاں تک کہ مسلسل عہد شکنی اور باغیانہ روش کے عادی مجرم بن گئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ نقض عہد اور باغیانہ روش پر مبنی واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن میں ان کی اس خصلت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس سے ان کی اصلاح کے امکانات ہی معدوم ہو گئے۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء میں حاشیہ نمبر 247۔ یہاں فرمایا کہ عہد توڑنے کا سبب یہودی اللہ کی لعنت و پھٹکار کا شکار ہو گئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ بالآخر قساوت قلبی میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کی ہدایت اور رحمت ہی سے محروم ہو کر رہ گئے۔ ان واقعات میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ حاشیہ نمبر 31۔ اللہ کی کتاب بنی اسرائیل کے لیے فلاح و خیر کا پیغام اور ان کی اخروی نجات کا ذریعہ تھی۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کا دستور اور لائحہ عمل بناتے اور اس سے مسلسل رہنمائی حاصل کرتے رہتے، اس کی قدر کرتے اور اس نعمت کی حفاظت کرتے۔ لیکن قساوت قلبی نے ان مفاد پرستوں کو ایسا نڈر اور بے حس بنا دیا کہ وہ اس کے احکامات کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہوئے کتاب اللہ کی آیات کی تحریف تک کرنے لگ گئے تھے، یعنی اس کے معنی و مطالب کو موقع و محل سے ہٹا کر اپنی خواہشات اور اپنے مطلب و مقصد کے مطابق بنا دیتے۔ وہ ظالم معنوی تحریف پر ہی بس نہ کرتے بلکہ مفادات سے ٹکرانے والی اوامر و نواہی والی آیات کو تبدیل کر دینے یا متن سے نکال دینے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس امت کے علماء و مشائخ بھی قساوت قلبی میں علماء اہل کتاب سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ امت میں تفرقہ پردازی کرنے، دین کو کمائی اور حصول زر کا ذریعہ بنانے، مردوں کو دنیاوی قبروں میں زندہ کر کے قبر پرستی کے کاروبار کو چمکانے اور اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات وغیرہ میں انبیاء و اولیاء کو شریک ٹھہرانے کے کفریہ و شرکی عقائد کے لیے قرآن و حدیث کی معنوی تحریف و تعویل میں انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے، ورنہ شاید یہ بھی ان کی ہاتھ کی صفائی سے نہ بچتا۔ نعوذ باللہ من شرورہم۔ حاشیہ نمبر 32۔ ان مادہ پرست علماء یہود کی احکامات الہیہ سے عدم دلچسپی اور فرار کی روش کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ خود کتاب اللہ کی ان کی نظر میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، اور یہ اس کی ہدایات اور احکامات کا بیشتر حصہ فراموش کر چکے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار یہ علماء یہود مسلسل اس دینی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ ان دشمنان حق کی خیانتوں کی خبریں آئے دن آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، لہٰذا ان سے خیر کی توقع رکھنا عبث ہوگا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و وعظ کا کوئی اثر لینے والے نہیں تھے، البتہ ان میں کچھ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، یعنی جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جو اس الزام سے مستثنیٰ اور بری الذمہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ اہل کتاب کی بدعہدیوں، خیانتوں اور سازشوں کی جو خبریں ان تک پہنچتی رہتی ہیں وہ ان کی ان حرکتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، اور نہ ہی یہ انہیں کسی انتقامی رد عمل یا سخت کارروائی پر اکسائیں، بلکہ انہیں عفو درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے، نیز ان کا اعلیٰ اخلاق اور تحمل دعوت کے لیے مفید ثابت ہوگا اور دعوت حق کا راستہ کھلا رہے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ حکم عام ہے، لیکن دعوت کے دور میں تو واقعی یہ مطلوب و مستحسن ہے۔ البتہ ریاستی قوت حاصل ہونے کے بعد ان کے ساتھ قتال کا حکم دے دیا گیا، یا یہ کہ بصورت دیگر وہ جزیہ دے کر محکوم بن کر رہیں۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى
وأخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور ہم نے ان سے یعنی بھی پختہ عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی وہ بھی اس کا ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، بس ہم نے ان کے دلوں میں تا قیامت دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ اس سے عن قریب انہیں آگاہ کر دے گا۔ حاشیہ نمبر 34۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور دین اسلام کی طرف بلایا۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے وہ مسلم بنے اور مسلم ہی کہلائے، لیکن پھر بگاڑ کے بعد یہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، چنانچہ گروہی اور مسلکی شناخت کو ہی دینی شناخت بنا لیا گیا۔ اس طرح کسی نے اپنا نام یہودی رکھا اور کسی نے نصرانی، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام قبول کرنے والوں کا نام ہمیشہ مسلم ہی رکھا ہے، بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اوپر کے سطور میں قوم یہود کا طرز عمل بیان کیا گیا، اور اب خود کو نصارہ کہنے والوں کی روش بیان کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کی طرح نصارہ سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے بیشتر حصے کو فراموش کر کے اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کی باغیانہ روش اپنائی، تو اللہ نے ان کے دلوں میں تا قیامت بغض و عناد ڈال دیا۔ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ بھی گروہ بندی اور فرقہ واریت کے مرض میں مبتلا ہو کر آپس میں جنگ و جدال کرتے رہتے ہیں۔ ان کی عہد شکنی اور بدعملی کی یہ سزا تو انہیں دنیا میں ملی، لیکن ان کے کرتوت کا پورا بدلہ تو انہیں یوم حساب ہی ملے گا۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا بویا تھا جو اب کاٹ رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، کیا یہ کلمہ گو امت بھی اس طرح کی عہد شکنی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اپنا کر اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں؟ العیاذ باللہ۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے کتاب کی اکثر باتیں جن کو تم چھپاتے تھے وہ تمہارے سامنے یعنی کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، یعنی اب تمہارے پاس نور یعنی ہدایت اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ حاشیہ نمبر 35۔ اہل کتاب کو پرزور انداز میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں سنبھلنے کا ایک آخری موقع عنایت کیا ہے، ان کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے، جو ان کی کتاب ہدایت کے ان ضروری اور اہم پہلوؤں کو کھول کر بیان کر رہا ہے، مثلا ایمان و عقائد اور حدود وغیرہ سے متعلق احکامات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آیات، جن کو ان کے پیشہ ور مفاد پرست علماء نے چھپا کر انہیں گمراہی کے اندھیروں میں رکھا تھا۔ البتہ کچھ کم اہمیت والے امور سے وہ صرف نظر بھی کر رہا ہے۔ اس طرح ان کے لیے دین کو آسان انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی اختیار کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ اگر انہوں نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا تو دنیا کی ذلت و رسوائی اور جہنم کا دائمی عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ حاشیہ نمبر 36۔ ان کو مزید آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت نازل فرما دی ہے، یعنی قرآن حکیم، جو فی الواقع نور ہدایت ہے اور لوگوں کو کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ راست کی طرف لاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے طلبگار اور ہدایت کے متلاشی اس کی روشنی میں وہ سیدھا راستہ پا لیتے ہیں جو انہیں منزل مقصود یعنی دائمی جنتوں تک پہنچا دے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں بھی نور سے مراد کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم ہے۔ آیت میں واو حرف عطف نہیں بلکہ واو تشریحی ہے۔ اس موقف کی تائید اگلی آیت یہدی بہ اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں نور اور کتاب دو الگ چیزیں ہوتی تو یہدی بہم اللہ کے الفاظ ہوتے، جن کے معنی ہیں
اللہ ان یعنی دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی فرقہ پرستوں کے باطل عقیدے کے خلاف ایک صریح اور محکم دلیل ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ نساء کا حاشیہ نمبر 270 میں ملاحظہ کی جائے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اس کے ذریعے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں تاریکیوں یعنی گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا اور راہ راست دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی ان سے کہو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھتا ہو؟ اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 37۔ عیسائیوں کے کفریہ اور شرکی عقیدے کا ابطال کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ بالیقین یہ لوگ کافر ہو گئے، اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ غیر نبی۔ یہودیوں نے محبت میں غلو کر کے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنایا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر الوہیت میں شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا ابطال کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت و مقام کو واضح کر دیا کہ وہ تو محض اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء حاشیہ نمبر 264۔ ذرا غور کیا جائے کہ کیا ان آیات کا اطلاق اس کلمہ گو امت پر نہیں ہوتا جو اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر لینے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 38۔ ان ظالموں نے اپنی رب کی قدر نہیں پہچانی۔ اللہ عز و جل کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم اور روئے زمین پر تمام بسنے والوں کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کرے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کو باز رکھنے کے لیے دم مار سکے؟ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا وہ اکیلا مالک و مختار ہے، اور اپنی ملکیت و مملکت میں ہر قسم کے تصرف کا اسی کو اختیار ہے۔ وہ جس کو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے موت سے ہمکنار کرے۔ موت و حیات پر صرف اسی کو قدرت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس کے کاموں اور ارادوں میں کسی کو دم مارنے کا بھی یارہ نہیں، نیز تخلیق کے قانون کا بھی وہی خالق و موجد ہے۔ عام حالات میں سب کو جوڑوں یعنی ماں و باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بلا شبہ وہ قادر مطلق اور مختار کل ہے اور ہر ایک اپنے وجود کے لیے اسی کا مرہون منت ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، یعنی ان سے کہو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی نہیں، بلکہ تم انسان ہی ہو اس کی خلقت میں سے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے،
اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے یعنی سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حاشیہ نمبر 39۔ حامل کتاب امتوں کی گمراہی اور بدبختی کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ ان کے عقائد و اعمال شرک و بدعات سے آلودہ نظر آتے ہیں، اور ان میں آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی باقی نہیں رہا، جو انہیں اعمال صالحہ کی طرف راغب کرے اور ان کے اندر اصلاح کے جذبے کو ابھارے۔ تاہم انبیاء علیہ السلام اور صلحاء سے نسبت کو ہی وہ ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اسی زعم باطل کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر خود کو ابناء اللہ قرار دے کر از خود اللہ کے چہیتے بن گئے۔ کیسی بدعجبی ہے کہ بدترین مشرکانہ عقائد اپنا کر شامل تو ہو گئے مغضوبین و ضالین میں، لیکن خود فریبی کا یہ عالم ہے، اس پر فخر کرتے ہیں اور اس سلسلے سے وابستگی پر دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں بھی ان کی اس روش کا تذکرہ ہے۔ یہ یعنی اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ حاشیہ نمبر 40۔ کتاب اللہ کے چند الفاظ نہیں ان کی اس خود فریبی کا پردہ چاک کر دیا۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ اگر واقعی تم اللہ کے چہیتوں میں سے ہو کہ جو چاہو سو کرو اور تمہاری کوئی گرفت نہ ہوگی، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بھلا تم اللہ کے زیر عتاب کیوں ہو؟ کیوں دوسرے قوموں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی اور بے آبروئی کا شکار ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا زعم باطل ہے۔ تم اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق انسانی میں سے ہی ہو، اور کسی بھی امتیازی حیثیت کے سبب کسی رعایت کے حقدار ہرگز نہیں ہو، اور سب کے لیے جزا و سزا کا یکساں معیار ہے۔ یاد رکھو، عذاب و ثواب کا دار و مدار تمہاری خواہشات اور دعووں پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی و مشیت پر منحصر ہے، اور فیصلہ اس کی حکمت اور عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، اور اس کے لیے شرک سے پاک ایمان کے ساتھ عمل صالح اور تقوی کو معیار بنایا گیا ہے۔ یہ آیات اس کلمہ گو امت کے لیے بھی چشم کشا ہیں۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، یعنی رسولوں کی بعثت میں کچھ وقفے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، وہ یعنی دین حق تم پر واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، یعنی تو اب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 41۔ اہل کتاب میں انبیاء علیہ السلام لگاتار آتے رہے تھے، اور کبھی کبھی ایک وقت میں دو نبی بھی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 600 سال تک موقوف رہا، اور اس دوران یہود و نصارہ دونوں ہی اپنے اپنے یہاں بعثت کے منتظر رہے۔ لہٰذا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بعثت میں اتنے وقفے کے بعد اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا، تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے یا خوشخبری سنانے والا یعنی نبی نہ آیا۔ تو پھر تم کس سے رہنمائی حاصل کرتے اور کیوں کر اصلاح کرتے؟ اب تو تمہارے پاس اللہ کا نبی جس کے تم منتظر تھے آ گیا ہے، اور وہ دین حق کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے ہی پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اور اب اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر اب بھی تم ہٹ درمی کے ساتھ انکار پر جمے رہے تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا دینے پر قادر ہے، اور کوئی بھی اس کے ارادے میں مداخلت نہ کر سکے گا۔